اللہ تعالیٰ پر توکل کے راز۔ توکل کے معنی ہیں بھروسہ اور یقین۔ اللہ پاک پر توکل ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے انسان کے ایمان کی مضبوطی اور کمزوری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مثلاً جتنا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ توکل مضبوط اور پکا ہوگا اتنا ہی انسان کا ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنا انسان کا اللہ کریم پر توکل کمزور و متزلزل ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان کمزور ہوگا۔ مطلب یہ کہ انسان ہر وقت اللہ عظیم پر مضبوط توکل و بھروسہ رکھے۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ یہ سب تو ٹھیک ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشا سے ہی ہوتا ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، وہی وسیلہ اور ذریعہ بناتا ہے، لیکن اگر میں نے یہ فلاں کام اور طریقہ اختیار نہ کیا تو نتیجہ مشکوک بھی ہو سکتا ہے۔ بس یہی سوچ اور وسوسہ شیطانی انسان کو توکل اور یقین سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رحیم پر توکل اور یقین کے بعد لیکن اور اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ انسان پھسل جاتا ہے۔ یہاں پہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اللہ پاک پر توکل و یقین کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کوشش ہی نہ کرے اور یہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر توکل و یقین ہے، وہ خود ہی میرا مسئلہ حل کر دے گا، بلکہ انسان جو ممکنہ کوشش کر سکتا ہے وہ کر لے اور اس کے بہتر نتیجہ کے لیے رب کریم سے دعا مانگتا رہے۔ یقین رکھیں کہ اللہ رحیم و کریم اپنی ذات پر توکل کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس بارے میں سورۃ العمران میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورۃ طلاق میں فرمان الہی ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ سورۃ الانفال میں ارشاد ہے، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اعتماد و یقین اپنی کوشش پر نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور رحم و کرم پر ہو۔ ہمیشہ ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد، ہر معاملہ میں اللہ پاک سے رجوع اور ہر کام میں اللہ ہی کی محتاجی ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا اس وقت بھی یہ کلمات ان کی زبان مبارک پر تھے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی کامل یقین کو ظاہر کرتی ہے۔ اے پروردگار، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ سورۃ نساء میں فرمایا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ اسی طرح سورۃ ابراہیم، سورۃ النحل، سورۃ ہود، سورۃ العنکبوت اور سورۃ المزمل میں بھی اللہ کریم و عظیم پر توکل و یقین کے بارے آیات مبارکہ موجود ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس طرح توکل کرو جیسا کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے جو صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو شکم سے لوٹتے ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث پاک میں منقول ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اونٹ باندھوں اور توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باندھ کر توکل کرو۔ امام بہقی اور طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر ذوف یقین کے سوا کسی شے کا خوف نہیں ہے۔ امام احمد نے روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے
تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اور جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ معزز بن جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ غنی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق پر قناعت و کفایت کرے۔ کسی نے امام علی بن موسیٰ سے پوچھا، توکل کی حد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی سے نہ ڈرو۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، بے نیازی اور عزت محض جستجو رہتی ہیں، اور جہاں توکل پا لیتی ہیں وہیں رہنے لگتی ہیں۔ توکل کے بارے میں متعدد احادیث قدسیہ اور روایات و فرمودات اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم موجود ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ و یقین ہی مضبوط ایمان کی نشانی ہے، اور اسی میں دنیاوی مشکلات کا حل اور اخروی راحت کا راز پوشیدہ ہے۔ لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر مضبوط و مکمل یقین بنیادی شرط ہے، اور اس کے لیے قرآن کریم میں ارشاد ربانی ترجمہ، اور وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب سب کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی منسلک ہیں اور اس کے حکم اور منشا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ پاک پر توکل اور بھروسہ اور یقین محکم نہ کرنے میں کیا امر مانے ہو سکتا ہے؟ وہی خالق و مالک اور پروردگار ہے، تمام کائنات اس کے تابع ہے، بادشاہ ہے یا فقیر سب اس کے محتاج ہیں۔ تو پھر اس کو چھوڑ کر انسان کی محتاجی کرنا بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کریم ہم سب کو تقوی اور مکمل توکل نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔